بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم غزوہ احد کے میدان میں یہاں موجود ہے۔ یہ جبل الرماد ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہماری لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے۔ ہمارے سامنے وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبنا و نحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کی کثرت کی مثال دی تو اس احد پہاڑ کا نام لیا۔ ہماری پشت پہ ہماری دائیں طرف اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت کے محبوب، اللہ کے خلیفہ اعظم اور ساری دنیا کے دلوں کا قبلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس موجود ہے۔ قبولیت کے اس رات میں، قبولیت کے ان لمحوں میں، رات کے ان بھیگتے ہوئے لمحوں میں تہجد کا وقت ہوا چاہ رہا ہے۔ ہم شیخ کریم جناب افندی جناب وسیم صادق صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کی معیت میں یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت جبل الرماد پر، اس پہاڑ پر جہاں حضور نے تیر انداز مقرر کیے تھے، اس پہاڑ پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ علامہ داؤد افضال صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے۔ ان بابرکت لمحوں کو غنیمت جانتے ہیں اور اپنی روحانی رہنمائی کے لیے اپنے روحانی سوال بھی ہم شیخ کریم کی خدمت میں، جناب افندی کی خدمت میں رکھتے جا رہے ہیں۔ میں عرض گزار ہوں جناب شیخ افندی کی خدمت میں کہ ہمیں دعا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کو جب دیکھتے ہیں نا جی، جوانی آتی ہے تو بندہ دعائیں مانگتا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو دعائیں دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو لینے دینے والی کوئی بات ہے۔ جب بندے کا سفر لینے والا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے میری دعائیں میرے لیے قبول ہوں، اور جب اس کو پر آگہی آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے یار میری دعائیں اس کو بھی لگ جائیں، اس کو بھی لگ جائیں، پھر وہ دعائیں دیتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ دعائیں دینے والا بننا شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی صحبت مل جاتی ہے، ایسا کوئی مل جاتا ہے کہ جس میں جوانی میں ہی دعاؤں کے حوالے سے بڑھاپا آ جاتا ہے، کہ جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے بڑھاپے میں جا کے یہ ملنا ہے، وہ جوانی میں اس کو مل جائے، تو وہ دعائیں کرنے کی بجائے دعائیں دینے والا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دعائیں مانگنے کی اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو یہ عطا فرما دے، اس کو وہ عطا فرما دے، انہیں وہ دے دے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو وہ غور کرتا ہے کہ یار کون سی دعا مجھے کس کو دینی چاہیے۔ پہلے تو وہ پھر کچھ دعائیں رٹ لیتا ہے، کوئی دعائیں یاد کر لیتا ہے، کوئی بھی بندہ ملتا ہے اس کو وہ دعا دے دیتا ہے۔ اب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے ہر کسی کو دعا دینی ہے۔ اچھا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوئی بندہ آگے سے ملتا ہے جس کو اس نے دعا دی ہے، وہ بڑا سرپرائز ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے یہ دعا چاہیے تھی؟ اب اس نے تو وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوتا دعا دینے کا، لیکن آگے سے کوئی ملا جس نے کہا یار تجھے کیسے پتا مجھے یہی دعا چاہیے تھی؟ تو اس سے پتا چلتا ہے یار جس کے لیے جو میں یہ دعائیں کر رہا تھا اللہ نے اس کو بھیج دیا جس کو یہ دعا چاہیے تھی۔ اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ میری دعا اب یہ اس بندے کے لیے قبول ہوگی، اور قبولیت بھی بڑی کمال چیز ہے کہ جس کے لیے قبول ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کے ذریعے ہے، آپ کو بھی وہ چیز ملتی ہے، پھر اسے ملتی ہے۔ اور پھر جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ دعا دینے والا کام تو بڑا کمال ہے کہ آپ جس سے ملتے ہو، جس سے چلتے ہو، کمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر دعا بھی بڑی خوبصورت، کیونکہ انسان جب دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتی ہے نا، تو اس کو جو سب سے کمال درجہ ملتا ہے وہ نسبتوں کا ملتا ہے، کہ اس کو نسبتوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر
ایک وقت آتا ہے اس کو دعا کی نسبت بھی پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ دعا کرنا کیا ہے، آمین کہنا کیا ہے۔ دعا مانگنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آمین کہنے والے صحابہ کرام ہوں، دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہوں، آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اس کا مطلب کہ یہ تو ایک نسبتوں کے جوڑے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی دعا دے اور آپ آگے سے آمین نہ کہیں، یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آپ نے نیوٹرل اور پازیٹیو جلا کے کوئی لائٹ جلانی تھی، اگر ایک تار لگی نہیں ہے تو پھر تو وہ چیز چلتی نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی کو دعا دی ہے اور آگے والے نے آمین کہہ دی ہے، یا کسی نے آپ کو دعا دی ہے اور آپ نے آمین کہہ دی ہے، تو یہ تو ایک نسبتوں کی سٹوری شروع ہو جاتی ہے کہ کمال نسبتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے یار میری ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ اب دعا تو قبول، دعا بذات خود ایک امانت ہے کہ آپ نے جس کے لیے مانگی ہے، جس کو دینی چاہ رہے ہیں، اس کو اس کی ضرورت ہے تو وہ اس تک پہنچ جائے گی، یا وہ اس کو اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کرتے ہیں، ایک بندے کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو تھوڑے سے پیسوں کا کھانا کھلا دیا، وہ ساری عمر یاد رکھتا ہے۔ اور ایک وقت ہے کہ اس کے پاس ہزاروں روپے ہیں، آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو مرضی کھانا لے جائیں، اس کو اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دعا کی بھی ایک بڑی حکمت ہے کہ کس کو کس وقت کون سی دعا دینی چاہیے، کس کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے، وہ غور کرتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ اس عمرہ پہ آئے ہیں، اب عمرہ پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو کال کی کہ ہم عمرہ پہ جا رہے ہیں۔ اب بندے کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ میں بتاؤں بھی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، یا ایک یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ اب مختلف لوگوں نے جب آپ سے بات یہ سننی ہے تو آپ کو دعاؤں کے لیے کہنا ہے، اور کچھ نے ویسے ہی کہنا کہ میرا سلام بھیج دیجیے گا اور دعا کر دیجیے گا، اور کچھ نے کہنا ہے میرے لیے یہ مانگ دیجیے گا۔ اور جب بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو اللہ ان کی دعاؤں کو یہاں تک پہنچانے کے لیے آپ کو سلسلہ بنا لے گی، یا آپ کو وہ دعائیں عطا ہو گئیں جو آپ نے یہاں پہ آ کے مانگنی تھیں، اور جب یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ پھر جس سے بات کرتے ہو، آپ پھر ہر بات پہ غور کرتے ہی چلے جاتے ہو کہ جس بندے نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اور اس نے کس دعا کے لیے کہا ہے، یا آپ غور کرتے ہو اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس سے جا کے فون پہ بات ہوئی، آپ اسے کہتے ہیں میں آپ کے لیے یہ مانگ لوں، تو وہ خود ہی کہتا ہے یار آپ کمال ہو اور آپ نے میرے لیے یہ مانگ لیا، یہ کہہ دیا۔ اور اس کا مطلب کہ جو آپ نے کہا اور اس نے کہا مجھے یہ واقعی چاہیے، تو چیزیں یہ کہ وہ تو آٹومیٹکلی سیٹ ہوگی کہ آپ نے اس کو وہ دے دیا جو اس کی ضرورت تھی۔ ضرورت کے بغیر آپ جو مرضی جتنا مرضی دیتے رہیں اس کی ویلیو نہیں ہوتی، اور جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اگر آپ نے وہ دے دی تو کمال ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے جیسے یہ پھر آہستہ آہستہ انسان کا علم وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو اللہ، کیونکہ اللہ انسان کو وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جیسا جیسا وہ قابل ہوتا جاتا ہے۔ دعا دینے والے کو دعائیں عطا ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کو وہ دعائیں ملتی چلی جاتی ہیں کہ اس بندے کے لیے یہ کر دو، اس بندے کے لیے وہ کر دو، اس بندے کے لیے یہ کر دو دعا۔ پھر اللہ پاک کا کرم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ پھر دعائیں دینے والا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دعائیں دینے ہی ہیں، وہ ایک پرانا قصہ ہے، ایک بندہ تھا، وہ بالکل ہٹ کے سائڈ پہ بیٹھ گیا، اپنی فیملی سے بھی ہٹ گیا، ایک درخت کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں اللہ والا ہے، اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، تو اس کے پاس مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ بہت ساری مشکلوں سے گزرا، وہ ایک ہی بات کہتا رہتا تھا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لوگوں نے اس کے پاس آنا شروع کر دیا۔ اب لوگ آ کے اس سے کہیں جی میرے لیے دعا کر دیں، کوئی لوگ اس سے آ کے کہیں میرے لیے تعویذ لکھ دیں، کوئی لوگ کہیں کہ جی دم کر دیں، کوئی لوگ کہیں دعا کر دیں۔ اب اس کو تو پتا تھا کہ وہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کو تو اور کچھ نہیں پتا، نہ ہی وہ اس سلسلے کا کوئی ہے، نہ ہی وہ اس نے کوئی چیزیں کی ہوئی ہیں،
نہ ہی اس کو بہت زیادہ دین کی سمجھ ہے، وہ تو صرف وہاں پہ بیٹھا اللہ بہت بڑا ہے کرتا رہتا ہے۔ تو وہ کچھ لوگ آنے شروع ہو گئے، اس نے یہی کہہ کہ اللہ بہت بڑا ہے دم کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تعویذ دینے شروع کر دو۔ اب اس کو تو پتہ ہے کہ میں کیا تعویذ دوں، میں کیا لکھ کے دوں۔ اس نے پھر جب لوگوں نے اصرار کیا تو اس نے تعویذ بھی دینے شروع کر دیے، اور لوگ بڑی تیزی سے اس کی دعائیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اور پھر کسی نے اس کا تعویذ کھول کے دیکھا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور ایسے ہی جب آپ کو یہ اللہ آپ پہ کرم کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی آپ سے کیوں کہے گا کہ میرے لیے دعا کرو؟ اگر تو آپ خالص ہوئے ہیں، یا تو آپ نے یہ شو کیا ہوا ہے کہ جی میں بڑا پاک باز ہوں اس لیے آپ کو اللہ بندے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرے، یا آپ کی مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کر رہا، قبول کر رہا ہے، چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، تو پھر لوگ آٹومیٹکلی آپ کی طرف آتے ہی چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس جتنا انسان خالص ہو کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا ہے، تو بس دعا کرتے چلے جائیں، دعا کرتے چلے جائیں، اس سے کوئی کچھ نہیں جاتا۔ لوگوں کو دعائیں دیتے چلے جائیں اور لوگوں کو معاف کرتے چلے جائیں تو کمال سے کمال ہوتا چلا جاتا ہے۔ باقی آپ زیادہ بہتر جو ہم سب جانتے ہیں شریعت کے حوالے سے یا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت بڑی سیر حاصل اس پر گفتگو فرما دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی بھائی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو جو وہ دعا اس کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار جو دعا اس نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے وہ اس کے اپنے حق میں بھی قبول فرما۔ تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان دعا دینے والا بن جاتا ہے تو اسے دعائیں بھی اسی طرح وصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے ان کو یہ امید عطا فرمائی ہے کہ ان کا رب ان کی دعائیں ہر حال میں سنتا ہے، اس لیے اس نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ اسے پکارتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے در دولت کا ہی محتاج رکھیں، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیں۔ اور ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ غزوہ احد کا مقام ہے۔ احد کی جو جنگ ہوئی یہ 3 سنہ ہجری میں ہوئی۔ اس سے پہلے جو اس کی وجہ کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ حق و باطل کا مارکا تو ابتدائی افرینش سے ہی چلا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں حق ہے، حق کی علامت ہی یہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کی علامت یہی ہے کہ پہلے اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو جس کی مخالفت نہ ہو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سارے انبیاء کو ستایا گیا، سارے انبیاء کی دعوت و تبلیغ کا جو ہے اس کو رد کیا گیا، اس کا انکار کیا گیا اور رجسٹ کیا گیا، اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر آپ کا بھی شد و مد کے ساتھ انکار کیا گیا، شد و مد کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اس دعوت حق کا انکار کرتے ہوئے آپ کو اس سے روکا گیا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پامردی کے ساتھ 13 سال تک مکہ میں اللہ کے دین کے جو ہے وہ تبلیغ کو گلی گلی آپ لے کے چلے، جگہ جگہ آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ لیکن 13 سال کے بعد جب آپ وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے آئے، جو یثرب تھا، مدینہ تھا، تو یہاں آتے ہی ایک بڑا خوبصورت سیٹ اپ بن گیا کہ میثاق مدینہ کا معاہدہ بھی ہو گیا، مواخات بھی ہو گئی، اسلام پھیلنے لگا، پھولنے لگا۔ حضور نے مختلف بادشاہوں کو اسلام کے لیے خط بھی لکھ دیے۔ تو اب کفار کو نظر آ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے بچ گئے ہیں، یہ تو ایک پورا دین بنتا جا رہا ہے، تو اب ہماری جو ہے بادشاہت جو ہے، اب جو ہمارا جو نام ہے، ہمارا جو سکہ ہے، اس کو تو شدید خطرہ ہو جائے گا، اور جنہیں ہم نے یہاں اذیتیں دی ہیں جب وہ طاقت میں آ گئے تو پھر وہ شدید ہم سے بدلہ لیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے بدر کے مارکے میں بھی، بدر کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ جنگ کی۔ یہ اللہ کی تائید و نصرت کی وجہ سے اللہ نے بدر میں آپ کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن جو بدر میں کفار کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، سوائے ابو سفیان کے اور چند ایک جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔
تو اب انہیں شدید اس بات کا غصہ تھا اور شدید رنج تھا کہ ہماری تو ساری کی ساری قیادت ماری گئی، ہمارا تو نام ڈوب گیا۔ صرف 313 لوگوں نے ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی، ظاہری ساز و سامان لڑنے کا نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ خاک چاٹنے پہ مجبور کیا، اور وہ اپنا ساز و سامان بھی چھوڑ کر بھاگے، اور اتنی بری شکست ہوئی کہ وہ گھر میں جا کر جو ہے وہ کتنا عرصہ تک ان کی عورتیں بین کرتی رہیں اور وہ مرثیے لکھتے رہے۔ ان کے بڑے بڑے سردار جب مارے گئے تو اب یا جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوتی تو جو ہے وہ مرنے والوں کے جو ورثاء ہیں وہ ایسی بات چھیڑ دیتے جسے بدر میں مرنے والوں کا، بدر کے جو کفار ہیں، جو مقتولین ہیں، ان کا غم تازہ ہو جاتا۔ تو اب انہوں نے یہ کیا کیا کہ انہوں نے پھر دوبارہ اپنی ہمت جٹائی اور یہ کوشش کی کہ 2 ہجری میں ہم چونکہ شکست کھا چکے ہیں، اب ہم دوبارہ کوشش کریں اور مل کے اس ہدایت کی شمع کو بجھانے کی کوشش کریں اور پوری یکبارگی کے ساتھ حملہ کریں اور اس ہدایت کی شمع کو بجھا دیں اور اسلام کا کلا کما کر دیں۔ اب انہوں نے تیاری کرنی شروع کر دی۔ ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار جو ہیں، اسلام کے دشمن جو ہیں، وہ اس نور ہدایت کو بجھانا چاہتے ہیں، اس نور اصلی کو بجھانا چاہتے ہیں اور وہ مدینہ طیبہ پر یلغار کرنا چاہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ سنت مبارک ہے اور آپ کو یہ اللہ کا حکم بھی تھا، وشاورہم فی الامر، انہیں معاملات میں شامل کیا کیجیے، ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اسلام کے دشمن جو ہیں وہ اسلام کے اس ریاست پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب صحابہ نے اپنی جانثاری کا یقین دلایا۔ سب صحابہ نے عرض کیا کریم آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنگ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں شہر میں رہ کے ڈیفنس کرنا چاہیے یا شہر سے نکلنا چاہیے؟ تو حضور نے خود فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ اس بار ہمیں ڈیفنس کرنا چاہیے۔ بدر میں ہم نکلے تھے، اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، لیکن اس بار ہمیں ڈیفنس کرنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رائے ہے، تم لوگ اپنا مشورہ بتاؤ۔ تو صحابہ کرام میں اس وقت کافی نوجوان صحابہ شامل ہو چکے تھے، نوجوان لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کریم آقا مہربانی فرمائیں، دیکھیں ہم بدر میں صرف جو ہے 313 تھے اور ہم نے 1000 سے بڑے لشکر کو جو ہے شکست دی، اب تو الحمدللہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہم شہر سے نکلتے ہیں اور نکل کر جو ہے نا وہ باہر شہر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ معلم امت ہیں، آپ نے یہ ہمیں سبق سکھا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر چھوٹے بھی کوئی رائے دیں، اگر وہ کثرت سے ہو تو اس رائے کو قبول کریں۔ عموماً ہوتا ہے یہ ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہم گھروں میں اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے کئی چیزوں کو دبا جاتے ہیں کہ میں بڑا ہوں تو میری مانی جائے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ہے کہ آپ سرور انبیاء ہیں، باوجود ہے کہ آپ محبوب خدا ہیں، آپ نے صحابہ کی رائے کو قبول کیا اور حضور نے فرمایا جس طرح تم لوگ چاہتے ہو۔ اور یہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ جس کے بارے میں جب صحابہ تیار ہو رہے تھے، یہ ایسی جنگ تھی کہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو، کیونکہ اس جنگ میں بدر میں وہ جو صحابہ شامل نہیں تھے انہیں بھی لڑنے کا موقع مل رہا تھا، نوجوان صحابہ تھے، وہ تیار ہو رہے تھے کہ جنگ میں اس میں شامل ہوا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ہمیشہ سے توقع تھی یا ہمیشہ سے جو آپ کی امید تھی وہ اپنے مالک حقیقی سے تھی، اپنے خالق و مالک سے ہی آپ کی امید تھی کہ جس مالک نے اس دین متین کو جو ہے جس نے اس کی شمع کو فروزاں کیا ہے وہی اس کا محافظ بھی ہے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے اس پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے۔ اب اگر یہاں پر جس طرح محترم افندی دین کو فرما رہے تھے کہ اگر ہم یہ جو سامنے کے مناظر ہیں ان میں اگر لگے رہے تو پھر ہم گم ہو جائیں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں اور کون سی تاریخ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یہاں تو پھر ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ تعمیرات کتنی اچھی ہو چکی ہیں، اب 1400 سال گزر چکے ہیں تو یہاں کیا کچھ بن چکا ہے۔ لیکن اگر تصور کی آنکھ کو تھوڑی دیر کے لیے کھولا جائے اور ظاہر کی آنکھ کو بند کر کے دیکھا جائے تو جس جبل الرماد پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہاڑ پر تیر انداز مقرر کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضور نے 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا۔ ہمارے سامنے جو احد کا پہاڑ ہے یہ احد کا پہاڑ اس جنگ کا گواہ ہے۔ اس جگہ پر جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ اگر ہم اپنی تصور کی آنکھ کو کھول کے دیکھیں تو حضور کی حیات طیبہ میں جب حضور تشریف لائے تو اس میدان میں کیا کچھ ہوا ہوگا جو ہمارے سامنے ہے، یہ جو ہمیں جو پارکنگ لاٹس اور چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت کیسا منظر ہوگا۔
یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں. تو جہاں ناظرین کرام آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ظاہر کی جگہ ہیں، وہاں یہ بھی آپ احباب جانتے ہوں گے کہ جب اگر انسان ان کیفیات کو محسوس کرنا چاہے نا، کسی بھی کیفیت کو، تو اسے اس جگہ میں جانا چاہیے تاکہ اسے وہ کیفیت مل سکے. تو پھر اس کی کیفیت جو ہے، پھر اس کو وہ حقیقی طور پر وہ روحانی عروج بھی ملتا ہے اور روحانی تسکین بھی ملتی ہے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ وہ اپنے حجرے میں ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں بے موسم پھل ہیں، تو فوراً کہا کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا ھذا من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے ہیں، یہ میرے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں. تو جناب زکریا علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا کریم رب، وہ رب جو بغیر موسم کے پھل اپنی بندی کو دے سکتا ہے، وہ مجھ جیسے بوڑھے شخص کو بغیر جوانی کے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اس پروردگار نے پھر کرم بھی فرمایا. سورہ بقرہ پڑھنے والے سارے جانتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ. وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو وہیں پر انہیں جو ہے وہ بشارت دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی، اور انہیں بتایا گیا کہ وہ نبی بھی ہوں گے، وہ پاک دامن بھی ہوں گے، وہ سید بھی ہوں گے، اعلیٰ شانوں والے ہوں گے. اسی طرح جب آپ بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو شفا ملے، تو آپ ان نسبتوں کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بیماری کی نسبت ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیماری کی نسبت ہے. تو جب انسان ان جگہوں پر جاتا ہے تو پھر اسے وہ کیفیت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر اسے روحانی تسکین بھی ملتی ہے، اور اس کی دعائیں بھی اس حساب سے قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس جگہ کے ساتھ متصل ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہم مسجد قبلتین میں آتے ہیں تو مسجد قبلتین میں آ کے ہمیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حضور کی خواہش کا پورا ہونا نظر آتا ہے کہ اللہ کریم نے کس طرح تحویل قبلہ فرمائی. اسی لیے الکرم ٹورز اینڈ ٹریولز کا یہ مشن ہے کہ ہم لوگ ان جگہوں پر دوستوں کو لے کے چلے اور ان کیفیات سے گزاریں جو کیفیات وہاں پر پائی جاتی ہیں اور جہاں سے وہ لوگ گزرے. اسی سلسلہ میں ہم آج احد کے میدان میں موجود ہیں، اور یہ رات کا وقت ہے اور احد کے پہاڑ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان سارے دوستوں کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو صرف ظاہر کے منظر کو نہیں بلکہ اندر کے منظر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مشاہدات کرنا چاہتے ہیں. تو الکرم ٹریولز اینڈ ٹورز کا یہ مشن جو ہے مشاہدات کا اصل میں مشن ہے، کیونکہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ علم، ظاہری علم بہت ہو چکا ہے، ظاہری علم کا جو ہے وہ سورسز اس کے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن صرف علم ہی ہے، مشاہدات نہیں ہیں. اس علم کے مشاہدے کے لیے ضروری ہے کہ مجاہدات ہوں. مشاہدہ تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ مجاہدہ بھی ہو، اور ان مجاہدوں سے گزارنے کے لیے ہم اپنے احباب کو لے کر عمرہ کے لیے آتے ہیں اور ان زیارات کے لیے آتے ہیں. اور ہم صرف لوگوں کو یہی نہیں بتاتے کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، بلکہ ہم ان جگہوں پر لے کے بھی آتے ہیں. جیسے احد کے بارے میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ بدھ کی رات کو ان احد کے شہداء کی قبور پر تشریف لاتے. آج یہاں پر بھی بدھ کی رات ہے، اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم حضور کی سنت مبارک کو بھی زندہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیفیات جہاں پر پائی جاتی ہیں ہم اپنی رات جو ہے وہ یہاں پر بسر کریں اور ان کیفیات کو محسوس کریں، اور پھر یہاں پر اللہ کا ذکر بھی کریں. اللہ کا شکر ہے کہ کافی دیر سے یہ آج یہاں پر محفل جاری ہے، تقریباً 3-4 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے. کبھی ذکر کی محفل ہوتی ہے، کبھی تلاوت قرآن حکیم ہوتی ہے، کبھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور کبھی شیخ افندی کے حکمت برے بیانہ ہم سن رہے ہیں. اور یہ سارے کیفیات، یہ سارے معاملات الکرم ٹریولز اینڈ ٹورز ان کی جو ہے وہ سرپرستی کر رہی ہے. الکرم ٹریولز اینڈ ٹورز کے سارے معاونین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو مشاہدات کی طرف لے کے آتے ہیں تاکہ جو مجاہدات سے گزریں پھر انہیں مشاہدات نصیب ہوں. اور ان سارے معاملات کی سرپرستی شیخ کریم جناب شیخ وسیم صادق صاحب فرما رہے ہیں. اور میرے سارے احباب سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ احباب مجاہدات کے اور کرم کے سلسلے کے ساتھ جڑیے تاکہ ہماری زندگیاں جو صرف ظاہر پر جو ہیں وہ رک گئی ہیں، یہ ظاہر سے باطن کے سفر کی طرف بھی نکلیں. کیونکہ اب اس دور میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ انسان کی ساری کوشش ظاہر کے بارے میں ہے. وہ ساری کوشش اپنے جسم کو پالنے میں، جسم کو سنوارنے میں، جسم کو شیپ اپ کرنے میں، جسم کو خوبصورت دکھانے میں، جسم کو جب پالنے میں، جسم کی خوبصورتی اور اس کی نمائش میں لگا رہتا ہے.
اس کے ساتھ جو روح ہے نا، روح کے سفر میں روح کو سنوارنے کے لیے، روح کو شیپ اپ کرنے کے لیے اور روح کو حسن بخشنے کے لیے اب تحریکیں مفقود ہو چکی ہیں۔ الکرم ٹریولز اینڈ ٹورز کی یہ تحریک روح کی صفائی کے لیے، روح کو سنوارنے کے لیے، روح کی خوبصورتی کے لیے اور روح کو جو ہے امر اللہ، جو روح اللہ کا امر ہے، اس کو شیپ اپ کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم اپنے جو ٹورز میں دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، ہم زیارات مقدسہ اور حرمین شریفین اور عمرہ کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف عمرہ کر لیا جائے اور ثواب کما لیا جائے۔ ثواب مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ثواب والا ہے، مقصد رب ہے، مقصد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے۔ اس لیے ہم اپنے شیخ محترم کے ساتھ اس خوبصورت سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور گاہے بگاہے اللہ کریم ہمیں یہ سعادت نصیب کرتے رہتے ہیں کہ ہم زیارات مقدسہ کے لیے، عمرہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جہاں جہاں پر جائیں گے ہم آپ لوگوں کو بھی ساتھ رکھیں گے، آپ کو اپنے معاملات آپ کو بھی شامل رکھیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے وہ سارے دوست جو اس خوبصورت سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو جناب شیخ افندی کے جو ذکر کے حلقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو الکرم ٹریولز اینڈ ٹورز کے اس خوبصورت پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پروردگار عالم آج کی اس خوبصورت رات، اس خوبصورت جگہ، اس خوبصورت شہر کے طفیل اللہ کریم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، وسعتیں اللہ سب کو عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں بار بار یہ سعادت عطا فرماتا رہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے رہیں اور اللہ کریم ہمیں لوگوں کو بھی آپس میں جوڑنے والا بنائے، خیر بانٹنے والا بنائے۔ اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔